طاہر میکن صاحب اور طارق میکن صاحب کی والدہ ماجدہ اور محترم المقام محترم غلام نبی میکن صاحب کی زوجہ محترمہ، ان کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ مکرمہ اماں جی کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اگر زندگی بھر بھی والدین کی عظمت و شان بیان کی جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ماں باپ کا مقام ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کو وہ شانیں اور شوکتیں عطا کی ہیں کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ان پہ عمل کر لیا جائے تو اس آدمی کے لیے یہ دنیا بھی آسان ہے جس نے اپنے ماں باپ کی تابعداری کر لی، اس آدمی کے لیے دوسری دنیا جو ہے وہ بھی آسان ہے۔ بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول ہوتی تھی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنا بڑا مقام ہے والدین کا۔ آئیے ذرا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اف ولا تنہرہما، یہ تنہرہما تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ دو لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں کی تابعداری کرو یا ماں کے سامنے اف نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا۔ فرمایا اگر کوئی ان کی زبان سے سخت لفظ نکل جائے تو تمہارے لیے حکم ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے والدین میں آج دیکھا گیا ہے کہ ہم جب کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو اکثر ایک محاورہ ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ یہ لکھ لیا جائے کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے تو یہ جملہ کتنا پیارا ہے۔ اب جس باپ نے اتنی محنت کر کے اتنی مشکلوں سے ہمیں پروان چڑھایا، اس قابل کیا کہ اللہ نے ہمیں سواری عطا کی، حضور نے فرمایا جب سواری اچھی ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس گاڑی پہ اگر صرف ماں کا ہی لکھ دیا جائے کہ یہ میری ماں کی دعا ہے تو باپ کا دل تو دکھے گا، باپ کو تکلیف تو ہوگی، مزدوری تو کر کے میں پالتا تھا اسے، اس کی ماں کی بھی میں تربیت کرتا تھا، اس کی ماں کے رزق یعنی کھانے کا انتظام تو میں کرتا تھا، آج بیٹے نے مجھے بلا دیا ہے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ جیسے قرآن نے فرمایا تنہرہما، مطلب یہ ہے کہ دونوں کی تابعداری کرو، دونوں کے سامنے اف نہ کرو۔ ہاں تھوڑا فرق ہے اس میں، آج وہ مسئلہ بھی سن لیں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ حکماً بات اگر حکم ماننے کی ہو تو باپ کی تابعداری کی جائے، اور بات اگر تعظیم اور عقیدت اور خدمت کی ہو تو ماں کی زیادہ خدمت کی جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟
بعض لوگ ماں کی شان تو بہت بیان کرتے ہیں لیکن باپ بیچارے کو کوئی مقام ہی نہیں دیتے. بڑی پرانی بات ہے، میں حاجی والے میں تھا تو وہاں ایک مجھ سے پہلے مولانا ماں کی شان بیان کر چکے، پھر دوسرے مولانا نے بیان کی. ابھی مجھے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ماں کی شان بیان کرو، تو ایک بابا جی اٹھ کے رونے لگے. انہوں نے کہا بھئی ساری شانیں تو ماں کی ہیں تو باپ کدھر گیا؟ یہ اعتراض ہے نا. جب قرآن نے بار بار یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، دونوں کا ذکر کیا، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ نے قرآن میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ماں کے ساتھ کرو باپ کے ساتھ نہ کرو، باپ کے ساتھ کرو ماں کے ساتھ نہ کرو. تو پھر ہمیں بھی تو کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو آج یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، بات تعظیم کی، عقیدت کی، خدمت کی ہو تو ماں کی زیادہ خدمت کرو، اور جب بات حکم ماننے کی ہو تو باپ کا حکم مانو. اللہ نہ کرے. ویسے تو منع کیا ہے علماء نے کہ اولاد کو والدین اس آزمائش میں نہ ڈالیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے کہ بعض اوقات والد کہتا ہے بیٹا یہ کام کر لو، ماں کہتی ہے نہ کرو. گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی. باپ کہتا ہے کر لو، ماں کہتی ہے نہ کرو. تو فرمایا جب اس معاملے میں پھنس جائے تو پھر کس کی تابع داری کرے؟ حضور نے فرمایا پھر وہ اپنے باپ کی تابع داری کرے. کس کی تابع داری کرے؟ اس کے اندر حکمت ہے اور بہت بڑی حکمت ہے. اس حکمت کو آپ بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں گے. پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ جب ماں کا درجہ بلند ہے تو باپ کی تابع داری حکمن کیوں کرے؟ فرمایا اس لیے کہ باپ کو حق حاصل ہے. اگر وہ باپ کی تابع داری نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے باپ غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دے تو سارا گھر ہی بکھر جائے. تو یہ حکمت ہے کیونکہ مرد کو حق حاصل ہے. یہ حکمت ہے. اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں ہر قانون کے اندر حکمتیں ہیں، ہر قانون کے اندر رموز ہیں. یہی تو وجہ ہے ہم دین سے جتنے ہٹتے گئے اتنے ہم اذیتوں میں پھنستے گئے. ہم جتنا دین سے دور ہوتے گئے مشکلیں ہمارے گھروں میں آ گئیں، مصیبتیں ہمارے گھروں میں آ گئیں، اذیتیں ہمارے گھروں میں آ گئیں. جب تک ہم حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے اللہ کی قسم نہ کوئی بیمار ہوتا تھا، نہ کسی کو مشکل درپیش ہوتی تھی. آج 7 بیٹے باہر ہیں لیکن گھر میں پھر بھی ٹینشن ہے، گھر میں پھر بھی پریشانی ہے، گھر کے اندر ابھی بھی سکون نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے. رزق میں برکت کہاں سے آئے گی جبکہ برکت کے سارے دروازے تو ہم نے خود بند کر دیے. 10 آدمی گھر میں کھانے والے ہیں لیکن نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں؟ کھانے والے 10 ہیں، صبح بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں. اب تو انگریز نے ہمیں ایسا سبق دے دیا، وہ کہتا ہے جانوروں کی طرح ہر وقت ہی کھاتے رہا کرو. میں نے دیکھا امیر فیملی رات کو 11 بجے پھر کھانا کھاتی ہیں. میں لاہور میں تھا تو 11 بجے 11:30 بجے پھر دروازہ کھڑکا. مجھ پوچھا گیا کہ آپ کھانا کھائیں گے؟ میں کہ یہ کون سا ٹائم ہے کھانا کھانے کا، ہم تو اس وقت سو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس وقت بھی تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ شوگر کے مریض ہیں، آپ کھاتے ہی رہا کرو. کتنی عجیب بات ہے. جس انسان کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس انسان کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا تھا، ان لوگوں کی زندگی پڑھو جنہوں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، پھر بھی ان کے چہرے سرخ لال ہوتے تھے، پھر بھی ان کی طاقت میں شجاعت ہوتی تھی. جس جنگ میں چلے جاتے اس جنگ میں فتح اور نصرت ان کے قدم چوما کرتی تھی. آج ہم 3 4 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، ہمیں اتنی بھی ہوش نہیں ہوتی کہ 5 10 15 منٹ نماز میں لگتے ہیں نماز ہی ادا کر لیں. ہمارے سامنے ان لوگوں کی بھی زندگی ہے کہ جن کے گھر میں کھانا تو نہیں ہوتا تھا لیکن ہر وقت ان کے گھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے ہوتے تھے. گھر میں کھانا تو نہیں ہوتا تھا لیکن گھر سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی تھی. گھر میں کھانا تو نہیں ہوتا تھا لیکن ماں باپ کے تابع دار ہوتے تھے.
بڑے بڑے ولی کامل. میں ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں, اگر قدر والے بننا چاہتے ہو تو ماں باپ کی قدر کیا کرو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مرید تھے حضرت محبوب الیہ. آپ بہت لاڈلے مرید تھے. یہ بابا فرید الدین وہ ہیں جن کی ماں نے ایسی تربیت کی کہ ایک دن عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں, آ کر حضرت فرید الدین کی ماں سے کہتی ہیں کہ ہمارے بھی بچے ہیں, تیرا بھی بچہ ہے, ہمارے بچے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے, سچ نہیں بولتے, ہر وقت وہ فراڈ میں لگے رہتے ہیں. ایک تیرا بچہ ہے جس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا, جس نے کبھی کسی کا حق بھی نہیں چھینا. بتا تو صحیح تیرے اور ہمارے بچے میں فرق کیا ہے؟ ایک علاقے میں ہو کر, ایک گھر میں, ایک شہر میں ہو کر, ایک بستی میں ہو کر, یہ فرق کدھر سے آیا ہے؟ تو فرید الدین کی ماں تڑپ گئی. فرمایا ماں تو تم بھی ہو, ماں میں بھی ہوں, لیکن میں نے کبھی فرید الدین کو بے وضو دودھ نہیں پلایا. کبھی جب کھیر کھلاتی ہوں تو چمچی منہ میں ڈالتی ہوں تو اللہ کی آواز آتی ہے, جب چمچ باہر نکالتی ہوں تو ہو کی آواز آتی ہے. بتاؤ کبھی تم نے بھی ایسا کیا ہے؟ آج دیکھا گیا ہے, ادھر بچے کے رونے کی آواز آئی, ادھر کانوں میں موبائل فون میں گانے لگا دیے. اب ایمانداری سے بتاؤ, مسجد میں بیٹھے ہیں, جس بچے نے ابھی سٹارٹ میں گانے سننے شروع کر دے, وہ قرآن کا عالم بنے گا, حافظ قرآن بنے گا؟ وہ تو موسیقار بنے گا, وہ تو گلوکار بنے گا. اور جن کو قرآن کی لوریاں دینے والی مائیں تھیں, اللہ کی قسم جب تک ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا, ہمارے گھروں میں حافظ قرآن پیدا ہوتے تھے, عالم دین پیدا ہوتے تھے. آج کیوں نہیں عالم دین پیدا ہو رہے؟ کیوں نہیں حافظ قرآن؟ اگر ہوتے بھی ہیں تو ان کے پاس عمل نہیں ہے, عمل ان کے قریب سے نہیں گزرا ہوتا. تو حضرت فرید الدین کی ماں نے فرمایا کہ میں نے تربیت بیٹے کی ایسے کی ہے, تھوڑا لالچ دیا ہے, بیٹا نماز پڑھا کرو. کیا ملتا ہے؟ شکر ملتی ہے. کیا ملتا ہے؟ کبھی ہم نے بھی بیٹے کو لالچ دیا ہے؟ انگلش میڈیم سکول میں جانا ہو, میں تعلیم کے خلاف نہیں بول رہا, میں مثال دے رہا ہوں. ہم 500 روپے کا لالچ بھی دیتے ہیں بیٹے کو, بیٹا 500 روپیہ لے لو, چھٹی نہیں کرنی آج. لیکن کبھی کسی باپ نے یہ بھی کہہ لو, ہاں بیٹا 50 روپے لو, جاؤ مسجد میں صبح کی نماز بھی پڑھو امام صاحب کے پیچھے, اور قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کر لو. تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا المیہ ہے, سوچو تو صحیح. کیا ہمارے دل میں 50 روپے جتنی بھی رسول اللہ کے دین کی اہمیت نہیں رہی؟ یار جس دین کے لیے حسین نے گھر لٹا دیا تھا, آج اس دین کے لیے ہمارے پاس 50 روپے کی بھی اہمیت نہیں ہے. ہم پھر کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم پھر کہتے ہیں ہم حسین اعظم کے غلام ہیں. تو یہ غلامی نہیں ہے, غلامی اس بات کا نام ہے کہ جو کردار حسین نے ادا کیا وہ کردار ادا کیا جائے. ان لوگوں کی ماؤں نے تربیت ایسے کی تھی, ان کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توفیق ایسے دی تھی کہ کوئی فرید الدین بن کے چمکتا ہے, کوئی زکریا ملتانی بن کے چمکتا ہے, کوئی خواجہ غریب نواز بن کے چمکتا ہے, کوئی داتا علی حجویری بن کے چمکتا ہے. کیونکہ جب تک مائیں قرآن پڑھتی تھی بیٹے نمازی پیدا ہوتے تھے. ماں قرآن پڑھتی تھی, ماں تہجد گزار تھی, بیٹا نمازی پیدا ہوتا تھا. آج وہ مائیں نہیں رہی. گھروں کے اندر طرفلاٹ آیا ہوا ہے, ہر دوسرے آدمی کے پاس موبائل ہے, بلکہ ہر آدمی کے پاس ہی موبائل ہے. ہر آدمی اپنے رات کو سوتے وقت بھی گانے سن کے سنتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر جو حکم شرعی ہے اس پہ عمل کرے, باقی سارے کام چھوڑ دے, آرام کر لے, صبح پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے, فرمایا اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا بڑے بڑے نمازی لوگ بھی جب واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو نماز سے تو فارغ ہو گئے, اب تھوڑا انجوائے کر لو. تو کیا انجوائے گانے سننے سے ہوتا ہے؟ انجوائے قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی تو ہو سکتا ہے نا.
آئے بندہ نماز پڑھ کے گھر میں آ کے قرآن کھولے، برکتیں بھی ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں بھی ہو جائیں، اور قرآن کی تلاوت کرتا سو جائے۔ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھتے سو گیا، اگر رات کو موت آ گئی اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کرے گا۔ لیکن نیتیں، جب ہماری نیتوں کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں، اس لیے ہمارے اندر آج کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں قادری صاحب دعا کرو بیٹا فرما برداری نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں تم نے بھی تو کسی کی فرما برداری نہیں کی۔ اگر میں کسی کا فرما بردار ہوتا تو آج میری بھی اولاد میری فرما بردار ہوتی۔ جب میں نے کسی کی نہیں کی تو میری کون فرما برداری کرے گا؟ اور جنہوں نے ماں باپ کی تابعداری کی اللہ نے ان کو مقام عطا کیا۔ حضرت عبد الرحمن صفوری نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فلاں بستی میں جاؤ اور تبلیغ کرو جا کے۔ عرض کی مولا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ فرمایا سواری کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، فلاں بستی میں جاؤ، اس آدمی کی ہم نے ڈیوٹی لگا دیا، وہ آپ کی سواری کا انتظام کر لے گا۔ اس وقت سواری کیا ہوتی تھی؟ گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ ہوتا تھا، ٹرانسپورٹر یا ہیلی کاپٹر سسٹم تو ہوتا نہیں تھا۔ اب سنو ماں باپ کی تابعداری سے ملتا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال تھا بندہ بڑا عالی شان ہوگا، بڑا طاقت والا ہوگا، بڑا امیر ہوگا، اس کے پاس کوئی شاہی گھوڑے ہوں گے۔ جس وقت آپ وہاں پہنچے تو دیکھا بندہ خستہ حال ہے، بسیدہ لباس ہے، کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں، بکھرے بال ہے، تو دیکھ کر بندے کی پوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ غریب ہے۔ تو آپ نے دل میں خیال کیا یا اللہ یہ تو غریب آدمی لگتا ہے۔ اس نے پانی کا پیالہ آپ کو پیش کیا، آپ نے فرمایا پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا جلدی کرو مجھے اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، مجھے سواری دو میں تاکہ سفر پہ روانہ ہو جاؤں۔ اس نے کہا حضور آپ پریشان ہو، آپ کی سواری کا انتظام ہو چکا ہے۔ آپ کو لے کے باہر نکلا، جب گلی سے نکلا نا باہر، آسمان کی طرف اس نے اشارہ کر کے ایک بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، او بادل کے ٹکڑے نیچے آؤ۔ آج بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے باپ کی سکا بیٹا بات نہیں سنتا، ایک گندے یار کا میسج آ جائے، ایک شرابی زانی یار کا میسج آ جائے، آج کا بیٹا ادھر دوڑتا ہے، باپ کے منہ میں پانی ڈالنے کو تیار نہیں ہے، ماں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کی بات سنو جنہوں نے ماں باپ کی تابعداری کی۔ اس نے کہا او بادل کے ٹکڑے نیچے آؤ، اتنا کہنا تھا بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا۔ کہا اللہ کے نبی کو بٹھاؤ، ان کو منزل تک چھوڑ کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تھے، یا اللہ نبی میں ہوں، یہ میرا امتی ہے، آج دن تک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ بادل کو حکم کرے تو بادل سامان چھوڑ کے نیچے آ جائے۔ دل میں خیال آیا جب واپس لوٹوں گا تو اللہ سے پوچھوں گا اس کا عمل کیا ہے۔ یہی تجسس آج اگر ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی اگر یہ سوچیں کہ اس کا عمل کیا ہے۔ ہم تو برائی میں آگے نکلتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی میں آگے نکلا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، طور پہ اللہ سے کلام کرنے لگے تو عرض کی مولا آج کسی اور موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی، مجھے پتا اس آدمی کا عمل کیا ہے جو بادل کو حکم کرتا ہے نیچے آؤ تو نیچے آ جاتا ہے۔ اب سنو، جنہوں نے ماں باپ کی تابعداری کی، رب کعبہ کی قسم، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا رب کائنات کی بارگاہ میں، میرے رب کی رحمت نے انگڑائی لی، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کے پاس کوئی عمل نہیں، اتنا تہجد گزار نہیں، اتنا رات کو شب بیداری بھی نہیں کرتا، صحاوت تیرے سامنے ہے، بڑا غریب ہے، ایک عمل ہے، ایک عمل ہے اس کا۔ مولا کیا؟ فرمایا ماں کا تابعدار ہے، اپنی ماں کا، بولو تو صحیح، تابعداری تو آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی مجھے نہیں پتہ، لیکن بولنے پر تو پابندی نہیں نا۔ اپنی ماں کا تابعدار ہے، باپ تو اس کا مر چکا ہے، اپنی ماں کا تابعدار ہے، اتنا تابعدار ہے، اتنا تابعدار ہے،
کی مولا کتنا تابعدار. رب کعبہ کی قسم اللہ نے فرمایا موسیٰ اتنا تابعدار ہے اپنی ماں کی کوئی بھی بات موڑتا نہیں. جو ماں مانگتی ہے پیش کر دیتا ہے, مانگ کے بھی لانا پڑے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. اور میں اس کی ماں نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, ماں رو رو کے مصلی پہ سر گرا کے میری بارگاہ میں کہتی ہے مولا میرا بیٹا غریب ہے لیکن میرا تابعدار ہے, جب میں مانگتی ہوں یا اللہ میری نہیں موڑتا. اے پروردگار تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تو حاکموں کا حاکم ہے. اگر کوئی بیٹا میری ڈیمانڈ کر دے تیری بارگاہ میں یا اللہ اس نے کبھی میری نہیں موڑی, اگر تجھ سے کوئی مانگے میرے مولا تو بھی اس کی نہ موڑنا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ابھی تو اس نے بادل کو حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ سن, اگر یہ کہتا اے آسمان پھٹ کے نیچے آ جاؤ, فرمایا میں آسمان کو توڑ کے کس کے قدموں میں رکھنے کو تیار تھا. یہ اپنی ماں کا تابعدار ہے. آج کتنے لوگ ہیں ہم اپنے ماں باپ کی کتنی تابعداری کر رہے ہیں. میں نے جو بات عرض کی ہے کہ گندا یار میسج کرے تو بچہ دوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں باہر, کتنی اپنے باپ کی تابعداری کرتا ہے, کتنی اپنی ماں کی تابعداری کرتا ہے. حضرات محترم ضرورت اس عمل کی ہے. افسوس ہے, مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے اس بات پہ, ناراض نہیں ہونا کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے. اس بات پہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ماں جب مر جاتی ہے تو پھر ہم ماں کی شان سنتے ہیں, باپ مر جاتا ہے تو باپ کی شان سنتے ہیں. اب جب ماں مر گئی تو ماں کی شان سننے کی کیا ضرورت رہ گئی. ناراض نہیں ہونا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. باپ مر گیا تو اب باپ کی شان سننے کا کیا فائدہ. ضرورت تو یہ تھی کہ زندگی میں ان کی قدر کی جاتی, ان سے پوچھا جاتا اماں جی آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کتنی مائیں ہیں اللہ کی قسم جو تڑپتی ہیں کہ میرے بیٹے نے ایک گھر میں ہو کر کبھی مجھے اپنا منہ نہیں دکھایا. کس ماں سے میں کبھی کبھی اپنے ذہن میں خیال کرتا ہوں کس قبلے سے منہ چھپاتے ہو جس کے دیکھنے سے اللہ مبرور حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اس ماں سے منہ چھپاتے ہو جس کے دیکھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس ماں سے منہ چھپاتے ہو, اس باپ سے منہ چھپاتے ہو جس کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے. کدھر گئی ہمارے عمل, کدھر گئی ہماری پریکٹیکل لائف. افسوس ہے ہم جتنا دین سے دور ہوتے گئے, اللہ کی قسم آج بھی جو دین والے ہیں جن کی تربیت دین کے مطابق کی جاتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے جانیں بھی پیش کرنے کو تیار ہیں. اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا, آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہے, ایک ہٹا کٹا آدمی اچھا والا کھانے پینے والا اپنی ماں کو اولڈ روم میں چھوڑ آیا. ہم نے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اولڈ روم میں چھوڑا انہیں. کتنی سخت اور کتنی گندی بات ہے. یہ اولڈ روم والا سسٹم جو تھا یہ حضرت عمر نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ والدین کو چھوڑا جائے, یہ تو اس لیے بنایا گیا کہ مدینے کے اندر جن کا عالی موالی نہیں تھا ان کو ایک عزت کی زندگی مل سکے, ان کے وسائل پورے کیے جائیں. آپ انہیں فرماتے تھے تم نماز پڑھا کرو, باقی کے وسائل ہم پورے کریں گے تمہارے. آج والدین کو اولڈ روم میں چھوڑ دیا جاتا ہے. فیس بک میں دیکھ رہا تھا ایک نوجوان نے اپنی ماں کو چھوڑا وہاں. سنو, ماں کو چھوڑ کے جب آنے لگا تو انچارے سے کہنے لگا بھئی سنو جب میری ماں مرنے کے قریب ہو جائے نا تو مجھے فون کر دینا.
میں اس کو جب مر جائے گی لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ او انسان سوچ تو صحیح کتنے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ تو اب تو یہ دن تھے تیرے کچھ ماں باپ سے لینے کے، اب تو دن تھے تیرے ماں باپ کی خدمت کرنے کے، اب تو دن تھے اپنی ماں باپ کی تابعداری کرنے کے، لیکن تم نے اپنے ماں باپ کو اولڈ روم میں چھوڑ دیا۔ جاؤ وہاں جا کر تڑپتے مرو، تمہاری بات بھی سننے کو تیار کوئی نہ ہو۔ اس وقت کو یاد کر جب تو بچہ تھا، بیمار تھا، تیری ماں سردی کی راتوں میں ساری رات لے کے کھڑی رہتی تھی۔ وہ تو کبھی تھکتی نہیں تھی، وہ تو تیرا منہ چوم کے تھکتی نہیں تھی۔ دعا کرتی یا اللہ مجھے موت آ جائے پر میرے بیٹے کو موت نہ آئے۔ آج بیٹے تو اپنی ماں کو یہ اس کا صلہ دے رہا ہے کہ جب وہ ہل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اب انہیں اولڈ روم میں چھوڑ دیا جائے۔ کتنی بڑی ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا، یہ کتنی ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح اپنے گریبان میں۔ لیکن ادھر ماں کی محبت بھی دیکھو، جس ماں کو چھوڑ کے آیا تھا، جب ماں مرنے کے قریب ہو گئی، نزع کا عالم طاری ہو گیا، انچارج نے فون کیا کہ تیری ماں قریب ہے، آ کے لے جاؤ۔ بچہ جب وہاں پہنچا تو سنو ماں کس کو کہتے ہیں۔ بچے نے جا کے اس طرح گود بچھا کے نا اپنی ماں کا سر گود میں رکھا۔ جیسے ہی بچے کی گود میں سر آیا، ماں نے آنکھ کھولی تو ماں اس حالت میں تڑپ کے کہتی ہے میرے لال تم آ گئے ہو۔ ماں نے ابھی بھی چہرے پہ ملال نہیں ہے، ماں کے چہرے پہ ابھی بھی کوئی بال نہیں ہے۔ ماں تڑپ کے کہتی ہے میرے لال تم آ گئے ہو۔ بیٹا ندامت سے آنکھیں چھپا کے کہتے ہاں اماں میں آ گیا ہوں، بتا کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ ماں تڑپ کے کہتی ہے بیٹا وقت بہت کم ہے، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ عرض کی اماں کر وصیت، کیا وصیت ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا اولڈ روم میں پنکھے نہیں ہیں، یہاں پنکھے لگوا دے۔ یہاں پنکھے نہیں ہیں، کچھ پنکھے یہاں لگوا دے۔ بچہ کہتا ہے ماں تو مر رہی ہے، اب تمہیں پنکھوں کی ضرورت کیا ہے؟ اب سنو ماں باپ کس کو کہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ماں تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے بیٹا مجھے اپنی فکر تو نہیں، آج شام تک میں دنیا سے شاید چلی جاؤں۔ اے بیٹا اپنی فکر تو نہیں، اپنی فکر ہوتی تو میں پہلے دن پنکھے لگواتی۔ اپنی فکر تو نہیں، میں نے تو گرمی میں بھی دن گزار لیے ہیں، میں نے تو دھوپ میں بھی دن گزار لیے ہیں، میں نے شدت کی گرمی برداشت کر لیا۔ بیٹا فکر ہے تو تیری ہے، اب تو بوڑھا ہو رہا ہے، تیرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، تجھے بھی تیرا بیٹا اولڈ روم میں چھوڑ کے جائے گا۔ اے میرے لال یہاں پنکھے نہیں ہیں، مجھے فکر ہے میرے لال کو گرمی نہ لگ جائے۔ کس ماں باپ کی ناتابعداری کرتے ہو؟ کس ماں باپ کے ساتھ اتنا ناروا اور گندا سلوک کرتے جو تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ کہتی ہے بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں، اب مجھے تیری فکر ہے۔ تو بوڑھا ہو رہا ہے، تیرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، تیرا بیٹا بھی تمہیں یہاں چھوڑ کے جائے گا، تو میرے بیٹے کو گرمی نہ لگے۔ کاش ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوتے، کاش ہم رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہوتے۔ اپنے آقا کی عظمت سنو، اپنی نبی کی زبان سے سنو ماں کا مقام کیا ہے۔ جس وقت فتح مکہ کے بعد میرے آقا علیہ السلام ابوا وادی میں فاتحانہ انداز میں جا رہے تھے، 350 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جس وقت یہ یہاں چوک میں پہنچے، ایک وادی کو جاتا ہے راستہ، ایک مقام ابوا پہاڑی ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا تم جاؤ، جا کر دعوت کرو، اور میں آج کی رات اپنے ماں کے قدموں میں گزاروں گا۔ اور میں نے سیرت کی کتابوں میں جو منظر پڑھا نا حضور کا، وہ دل ہلا دینے والا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی رات آپ؟ فرمایا میں آج ساری رات اپنی ماں کو اپنے دکھ سناؤں گا، اپنی ماں کے ساتھ باتیں کروں گا۔ اور میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا حضور جب وہاں پہنچے نا قبر پر،
आप इस तरह करके अपने ये घुटने ऊपर उठा लिए और एक बाजू इधर रखा एक इधर रखा और अपना सर घुटनों की तरफ रख के ना, जैसे बच्चे रोते हैं ना, कभी कभी नाराज हो जाए तो घर में मुंह भी छुपा लेते हैं, बच्चे रोते हैं, इस तरह हुजूर रोने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम सारी रात रोते रहे, अपनी माँ से मीठी मीठी बातें करते हैं, अर्ज करते हैं अम्मा काश आज तू जिंदा होती, देखती तेरे रब ने तेरे बेटे मोहम्मद को मकाम क्या अता किया है। अम्मा तू देखती अपने बेटे की अजमत को, अल्लाह ने तेरे बेटे को इतनी अजमत और इतना मकाम अता किया है, तेरे बेटे की उंगली उठती है 14वीं का चांद टुकड़े होके मोहम्मद के कदमों में आ जाता है। ऐ अम्मा तेरे बेटे की उंगली उठती है, डूबा हुआ सूरज वापस पलटाता है। अम्मा तेरे बेटे की उंगली उठती है, पत्थर कलमा पढ़ते हैं। अम्मा तेरे बेटे की उंगली उठती है, दख्त कलमा पढ़ते हैं। काश तू मेरी अम्मा जिंदा होती। आगे सुनो जो लफ्ज मैं बयान करना चाहता हूं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काश अम्मा तू जिंदा होती, मैं 1.25 लाख सहाबा की इमामत करा रहा होता। 1 लाख तकरीबन 25,000 सहाबा मेरे पीछे होते। फरमाया मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, उधर अम्मा हुजरे से तेरी आवाज आती, उदनो मिन्नी या मोहम्मदा, ए मेरे बेटे मोहम्मद आओ जरा मेरे करीब आओ, मेरे बेटे मेरे मोहम्मद जरा करीब आओ। फरमाते अम्मा तेरी आवाज आती, अल्लाह की कसम मोहम्मद नमाज तोड़ देता, पहले माँ की ताबेदारी करता, बाद में नमाज अदा करता। आज उस माँ बाप को हमने ओल्ड रूम में छोड़ दिया है। मैंने खुद अपने कानों से, मुझे ये बात करते हुए बड़ी नदामत होती है, लेकिन करता इसलिए हूँ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी ये बात। एक मेजर साहब हाजर सरवस, उनकी माँ मर गई, तो एक फंक्शन में हम इकट्ठे थे, तो उनको फ़ोन आया कि तुम्हारी वालिदा मर गई है। तो मेजर साहब पता है आगे से जवाब क्या देते हैं? वो कहते हैं मेरी माँ को बर्फ़ खाने में रख दो, आज का दिन मैं फारिग नहीं हूँ, कल देखूंगा। हम कितने पत्थर दिल हो गए, कितने सख्त दिल हो गए हम। जिस माँ ने इतने अरमानों से हमें पाला था, आज उस माँ बाप के लिए हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं, यही मैं आपको दावत फ़िक्र देने आया हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हमने कमज़ोर नहीं होना? एक दिन हमारी भी कमर झुक जाएगी, हमारी भी आंखों की बिनाई कमज़ोर हो जाएगी, हमारे भी हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, हमारे हाथ से लुकमा मुंह में जाना ख़त्म हो जाएगा। फिर उस वक़्त तुझे पता चलेगा कि माँ बाप की